أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے انسانوں، اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، تاکہ تم دین و دنیا کے خسارے سے بچ جاؤ، تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم متقی صفت ٹھہرو۔ سب سے پہلا لفظ یا ایہا ہمارے سامنے ہے۔ یا ایہا، اس میں لفظ یا سے تو ہم لوگ متعارف ہیں۔ یا کے معنی ہوتے ہیں اے، کسی کو ندا کے لیے آتا ہے یا کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے۔ یا رب، اے میرے پروردگار، یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، یا رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار۔ لیکن یہاں یا ایہا ہے تو یاد رکھیے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے، اگر وہ الف لام یعنی معرفہ والے الف لام سے شروع ہوا ہے تو پھر یا نہیں آئے گا، پھر یا ایہا آئے گا۔ جیسے قرآن میں یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، لیکن اگر الف لام نہیں ہے تو یا قومی، الف لام ہے تو یا ایہا الناس، تو اگلا لفظ ہے الناس۔ لفظ پہلے گزر چکا سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ، الناس انس کی جمع ہے، اصل میں اناس ہے، حمزہ پیش سمیت گر گیا تو باقی الناس، عربی کے اصول کے تحت الناس ہم پڑھیں گے، تو یہ بن گیا الناس، لوگ، انسان، بہت سے انسان۔ تو یہاں فرمایا یا ایہا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اعبدو، عین با دال، اسی سے عبد ہے، اسی سے عبادت ہے، اسی سے عبادت کرنے والا عابد ہے، اسی سے جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، اور جس جگہ عبادت کی جائے وہ معبد ہے، اور عبادت گزاری تعبد ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ میں گزر چکا، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے۔ تو یہاں وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، فرمایا اعبدو۔ اعبدو، اعبد کی جمع ہے، اعبد کے معنی تو عبادت کر، اور اعبدو واو الف آگے لگا کے جمع ہو گیا، تم سب عبادت کرو۔ تو جملہ بنا ہے یا ایہا الناس اعبدو، اے انسانیت، اے انسانوں، تم سب عبادت کرو، ربکم، رب، الحمدللہ رب العالمین، رب لفظ گزر چکا۔ رب کے معنی پروردگار، پالنہار، مالک، پرورش فرمانے والا، لیکن سب سے بہترین ترجمہ رب کا رب ہی ہے۔ رب، ربکم، تم سب کے رب، اعبدو ربکم، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، جو، جس نے، خلقکم، خلق، تخلیق بھی اسی سے ہے، خالق بھی اسی سے ہے، مخلوق بھی اسی سے ہے، جس کے معنی
ہم عام طور پہ اردو میں پیدا کرنا کہتے ہیں، حالانکہ پیدا کرنا جو ایک والد اور والدہ کی صفت ہے وہ والدہ ہے، اس سے پیدا کرنے والا باپ والد اور ماں والدہ کہلاتی ہے۔ لیکن یہاں خالقہ ہے، خالقہ کے معنی پیدا کرنا اس معنی میں کہ تخلیق کرنا۔ خالقہ اس نے تخلیق کیا، تم سب کو تخلیق کیا، تم سب کو بنایا، اس معنی میں پیدا کیا۔ والذین، واو اور الذین، الذی کی جمع، جو لوگ اور ان لوگوں نے، یہ پھر فقرے کے مطابق سیٹ ہوگا۔ من قبلکم، من اور قبلکم، من کا لفظ بھی پہلے کئی بار گزر چکا۔ قبلکم، قبل، پہلے، ما قبل، یہ ہمارے یہاں اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قبلکم، تم سے پہلے، من قبلکم، تم سے پہلے کے، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کے تھے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں تخلیق کیا اور ان لوگوں کو تخلیق کیا جو تم سے پہلے کے تھے۔ لعلکم تتقون، لعل اور کم دو کلمات۔ لعل جو ہے اس میں توقع کا معنی ہوتا ہے، امکان کا معنی ہوتا ہے۔ یہ چیز لعل اگر کسی انسان یا مخلوق کے حوالے سے آئے تو اس میں شاید اور امکان معنی ہوگا کہ شاید یہ ہو جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو تو پھر لعل کے معنی حتمی ہیں کہ یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو فرمایا تم سب عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا۔ عبادت کا فائدہ تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اسی سے ہی امکان پیدا ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے کیونکہ وعدہ ہے تو یہ حتمی ہوگا کہ تتقون۔ تتقون کے اصلی حروف تو وا، قاف، یا ہیں، اسی سے وقایا ہے، اسی سے آگے جا کے تقوی کا لفظ بنتا ہے، اور ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے متقی۔ اتقاء کا لفظ عربی میں آتا ہے یعنی پرہیز کرنا، بچنا، اس سے فعل ماضی ہے اتقا، وہ بچا، وہ بچ گیا، اس نے اپنا بچاؤ کیا۔ یتقی، وہ بچاؤ کرتا ہے۔ تتقی، تو بچاؤ کرتا ہے، اور پھر تتقی کے بعد واو نون کا اضافہ ہوا، یعنی تم سب بچاؤ کرتے ہو، تم سب بچ جاتے ہو، تم سب کی بچت ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ اس آیت سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے پیغام کا خلاصہ پیش فرمایا ہے۔ ہر نبی کی دعوت اپنی قوم کو یہی رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اور اسی طرح یا قوم اتقوہ۔ اس آیت کا اپنے پچھلی آیتوں سے ما قبل سے تعلق یہ ہے، پچھلے دو رکوعوں میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید ہی کتاب ہدایت ہے، اور صرف انہی لوگوں کو توفیق ہوگی اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی جو کہ اہل تقوی ہوں گے۔ پھر ان اہل تقوی کی نشانی بتائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ طبقہ ہے جو کہ اہل تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد دو ان طبقوں کی نشاندہی کی گئی جو قرآن کی ہدایت سے محروم رہیں گے اور محروم رہے۔ ایک کفار کا طبقہ تھا اور ایک طبقے کو منافقین کے نام سے موسوم کیا۔ تو ان تین طبقوں کے تعارف کے بعد اب پوری انسانیت کو وہ دعوت دی جا رہی ہے جو قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن توفیق اور حسن قبول سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔